سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے۔ حشر میں تم کہاں ہم کہاں، حشر میں تم کہاں ہم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہرباں۔ حشر میں تم کہاں ہم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہرباں۔ آ ہی جائیں گے خیر الورا، ہم سب کی رہبری کے لیے۔ آ ہی جائیں گے خیر الورا، ہم سب کی رہبری کے لیے۔ اور کر یقین تو میری بات پر، کتنا ہوگا اندھیرا وہ گھر۔ کر یقین تو میری بات پر، کتنا ہوگا اندھیرا وہ گھر۔ آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے۔ سنیوں کا یہ عقیدہ الحمدللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اس میں اگر خلوص ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں نوازتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے شہرۂ آفاق کتاب مکاشف القلوب میں اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں میں بنایا ہے۔ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے فتاوی رضویہ میں اس کا ذکر فرمایا کہ 18 عالم ہے، اور مخلوق کی کثرت کے سبب سے ہر عالم کو 1000 سے تشبیہ دی گئی ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، جنات ایک مخلوق ہے، اسی طرح دیگر مخلوقات ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور ولادت اور بعثت کی بات آئے گی، 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خلقت مبارک، ایک ہے ولادت مبارک، اور ایک ہے بعثت مبارک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں جو مرحلے ہیں عالی شان ہیں۔ ان 3 قسموں کو مخلوق پر بیان فرمانے کے بعد علامہ فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں جسے افضل بنایا وہ انسان ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو ان کے سروں پر عظمت کا تاج پہنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اس جماعت میں پیدا فرمایا جو حق پر ہے اور قیامت تک حق پر رہے گی، یعنی سنی اہل سنت والجماعت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ، ہم جتنا بھی اپنی قسمت پر ناز کرے کم ہے، کیونکہ یہ جماعت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم میں جو کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، یہ باعث ثواب اور باعث نجات ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ محفل میلاد منانے والوں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، تو وہ یقین جانے کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور کی امتی میں ہم داخل ہوئے،
حضور کی امتی میں ہم پیدا ہوئے، لیکن ہر باشعور انسان جب یہ آنکھیں کھولتا ہے، اسے جب یہ شعور ملتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان، یہ چاند اور سورج، سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا؟ 14 صدی پہلے صحابہ نے سوال کو حضور کی بارگاہ میں پوچھ کر اس کا حل بتا دیا تھا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے، مگر اس سوال کا جواب نبی معظم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے حضرت جابر کو دے دیا تھا اور فرمایا تھا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات عطا فرمائے ہیں، اگر انسان صرف حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کا ذکر کرے اور اس کی زندگی حسن مبارک کا ذکر کرتے کرتے ختم ہو جائے، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا ذکر مکمل نہیں ہوگا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے صفات بے شمار کمالات اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ قبل ان تنفذ کلمات ربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کے کلمات کی تعریف سارے سمندر کے پانیوں کو جمع کر کے سیاہی بنا لو، روشنی بنا لو، پھر بھی تم اللہ کے کلمات کا جواب، ان کی تعریف اور توصیف بیان نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ سوکھ جائے پورا سمندر، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہاں تک کہ اگر تم دوسرا بھی سمندر لے کر آتے ہو اور دوسرے سمندر کا بھی اگر تم روشنائی بنا لو، پھر اس کلمات کا تم تعریف اور توصیف بیان کرو، تمہاری وہ سارے سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر میرے رب کے کلمات کی تعریف اور توصیف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں دوستو یہ بتاؤ وہ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ کلمات کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ کلمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی اللہ کے رسول کی تعریف کرتے کرتے، حسن کی تعریف کرتے کرتے ہوئے، سخاوت کی تعریف کرتے کرتے، شجاعت کی تعریف کرتے کرتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام صفات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ ہر صفت آپ کی بے مثل بے مثال ہے، حسن بے مثال ہے، اور شجاعت بے مثل بے مثال ہے، سعادت بے مثل بے مثال ہے، اور اسی خوبیوں کا ذکر صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ صحابہ کی جماعت ہے اور صحابہ کی جماعت آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، کسی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، کسی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، کسی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، فدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم، یہ ابھی ذکر ہی کر رہے تھے۔ دوستو کیا منظر ہوگا جو صحابہ کی جماعت ہو، مسجد نبوی ہو، وہ جماعت جو تمام جماعت سے افضل ہے، اور اس جماعت میں جو تمام انبیاء سے افضل ہے، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہو، میرے آقا کا گزر ہوتا ہے، قریب ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو حضور سنتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں میں نے تمہاری گفتگو کو سنا ہے، یقیناً تم میں سے کسی نے کہا کہ آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، وہ کذالک، یقیناً وہ ایسا ہی ہے، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، انا حبیب اللہ، مگر سنو تو صحیح، میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اور اے صحابیوں سنو، قیامت کے دن تمام قوم کا، تمام اہل محشر کا
ابن آدم کا میں سردار ہوں۔ اے صحابی سنو، قیامت کے دن سب سے پہلے جو اجازت ملے گی شفاعت کی، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت مانگنے کی، وہ میں ہوں، ولا فخرا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں۔ میرے دوستو، یہی حسن مصطفیٰ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے علم میں، اپنے فکر میں حسن مصطفیٰ کو بیٹھایا تو ایسے ہی دیوانہ نہیں ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے عظیم صحابی ہے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوئے، ان کی ماں نے ایک ضد پکڑ لی کہ بیٹا اگر تم اسلام سے خارج نہیں ہوتے ہو تو میں جان دے دوں گی، اور میں جان تو دینا گوارا کروں گی مگر میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ انہوں نے بھوک ہڑتال کر دیا، یہاں تک کہ اسے بے ہوشی چھا گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ان کے منہ پر پانی مارا گیا۔ جب انہیں ہوش آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ماں نے کہا تھا، اے بیٹا اگر میری جان چلی جائے تو چلی جائے، یہاں تک کہ بھوک سے میں ختم ہو جاؤں اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک تم دین اسلام سے باز نہیں آتے ہو قربان جاؤ۔ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا جو طبقات سعد میں موجود ہے، کہ وہ ایسا جواب دیا کہ قیامت تک سنیوں کے لیے وہ ایسا جواب اور دلیل بنا کر بھیجا کہ جان جائے تو چلی جائے، مال جائے تو چلی جائے، ماں باپ کی محبت جان چلی جائے تو چلی جائے، مگر رسول اللہ کا عشق نہ جانے پائے، رسول اللہ کی محبت نہ جانے پائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں سے کہا، واللہ یا اماہ لو کان لکی فی ولو کان لکی الف مئت نفسا فخرجت نفسا نفسا۔ حضرت سعد نے کہا، اللہ کی قسم، اے میری ماں، اے میری ماں، تو ایک جان کی بات کر رہی ہے، اگر تمہیں اللہ 1000 جان بھی دے، یعنی 1000 زندگی بھی اگر تمہیں دے، فخرجت نفسا نفسا، یہاں تک کہ ہر بار تمہیں موت آئے تم مجھے موت کی دھمکی دو، وما ادرک لدین ھذا شیء، اللہ کی قسم میں دین محمدی کو نہیں چھوڑوں گا، وکلی وان شئت لا تاکلی، اگر تم چاہو تو کھاؤ، اگر نہ چاہو تو نہ کھاؤ، وہ تمہاری مرضی، مگر جو میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، میری جان تو جا سکتی ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا ہے۔ وہ عشق صحابہ تھا، ہمیں یہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اہل سنت والجماعت میں سلام پڑھا جا رہا ہے، میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے، جشن میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے، نعت مصطفیٰ سنا جا رہا ہے، خدا کی قسم اہل سنت کا کوئی بھی معمول قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے صدقے توسل سے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں معمول عطا فرمائے۔